ظاہر ہے کہ پہلے جو قدر آسان اور سہولت والے معاملات ہوں وہ حل ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو دو پوائنٹس یعنی ایران کا جوہری منصوبہ، تو اس حوالے سے تو ایران کے روحانی پیشوا کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ ہرمز کے حوالے سے تو ایران کو کمپنسیشن کے سلسلے میں ایک طرح سے کمپنسیٹ بھی کیا جا سکتا ہے جو ایران کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کوئی اتنے زیادہ لیکن کیسی بات کر رہے ہیں حماد صاحب، ایران کا نقصان ان ممالک نے تھوڑی کیا جو ہرمز پہ $2 ملین ایک ٹینکر کا دے رہے ہیں۔ جسے نقصان کیا اس کو دینا چاہیے نا۔ دوسرا جاپان کا کیا قصور ہے؟ ساؤتھ کوریا کا قصور ہے؟ تو ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکن کہتے ہیں کہ ہرمز کے ذریعے ان کا نقصان پورا کیا جائے گا، لیکن یہ تو ابھی تو اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ ایران کا تو ہرمز کے ذریعے نقصان کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ دیکھیں ہرمز سے جو ٹیکس کا حصول ہے وہ سارا ایران کو آپ دیا جائے۔ سمجھے نہیں، وہاں سے امریکہ کا تیل تو نہیں جا رہا، وہاں سے اسرائیل کا تیل تو نہیں جا رہا، تو جنگ تو ان دونوں نے شروع کی ہے نا۔ باقی ملکوں نے تو جنگ نہیں شروع کی۔ انڈیا نے تو نہیں کی، جاپان نے تو نہیں کی، ساؤتھ کوریا نے تو نہیں کی، چائنا نے تو نہیں کی، پاکستان نے تو نہیں کی، تو ٹیکس ہم لوگوں کو کیوں دینا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک رائے فی الحال آئی ہے نا، مطلب یہ تو ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ اس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب اس کے ٹیکنیکلٹیز یا اس کے تکنیکی معاملات جو بھی ہوں گے وہ تو پھر آگے چل کر، لیکن ایران کا مطالبہ تو ٹیبل پر موجود ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے بات۔ پوری طرح کمپنسیشن وہ کہیں گے کہ ہمیں پیسے دو، $500 بلین کا نقصان ہوا ہے، ہمیں وہ $500 بلین دو، بس وہ ان سے مانگ سکتے ہیں۔ بٹ میں آتا ہوں اس پہ، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ فاروق خان پتافی، حماد حسن اور مریم، صحیح نہیں آ رہی سر یہ تو آپ بالکل ایسی کر رہے جیسے میری بیوی کہتی ہے، جب اس کو میں فون پہ کوئی کام کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے آواز نہیں آ رہی صحیح۔ بٹ اینی وے واپس آتے ہیں بریک سے، کوشش کرتے ہیں آپ کو آ جائے آواز۔ مریم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے کہ ابھی فی الحال خدا نہ خواستہ جنگ کا چانس نہیں ہے ریزیوم ہونے کا، بٹ میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے وہ بتانے کے لیے۔ Do you understand what I'm saying? Yes, I understand. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ اس وقت جو کنٹینیویشن ہے ایک ڈپلومیٹک پروسیس کی، آئی ہوپ کہ اس کو سیٹلمنٹ کی طرف وہ چلی جائے اور اگریمنٹ ہو، بٹ ایون اف دیر از نو اگریمنٹ، میرا لاجک یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو وارنگ پارٹیز ہیں وہ ایک فٹیگ کا شکار ہیں، ان کے ریسورسز اور جو وار ریسورسز ہیں وہ بھی ڈپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے اندر انٹرنل سوشل فٹیگ بھی موجود ہے، ملٹری فٹیگ بھی ہے، اکنامکلی بھی فٹیگڈ ہے ساری وارنگ پارٹیز۔ ایون کہ اسرائیلی جو ایک پبلک ہے ان کو بھی میں آج نوٹ کر رہی تھی، ان کی بھی طرف سے جو نیوز آ رہی تھی، دے ور لٹل بٹ ریلیوڈ کہ جو ہے اس وقت سیز فائر ہو گیا اور دے کوڈ ہیو اے نارمل لائف فار اے وائل ایٹ لیسٹ۔ میرا خیال ہے ایران کے لیے بھی اور اس USA کے لیے بھی۔ اور جیسے کہ ابھی آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی جو ایک تیسرے پینلسٹ ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو آپ نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکسز یا ٹیرفس لگا دے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گلوبل کامنس کے اندر آتے ہیں، جو اسٹریٹس ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے نیویگیشن ہوتی ہے یہاں پہ، فری نیویگیشن ہوتی ہے، لیکن ایران از گوئنگ ٹو یوز اٹ ایز اے کوئڈ پرو کیو کہ وہ جو اپنے لیے لیوریج لے in the process of negotiation۔ نہیں میں کچھ اور کہہ رہا تھا، سوری، وہی مجھے امپریشن ان کی بات سے یہ مل رہا تھا حماد صاحب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ کہے گا کہ اچھا تم ان سے ٹیکس لے لو اور یہ تمہاری کمپنسیشن ہو جائے گی۔ اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ ان ملکوں نے تو ایران پہ اٹیک نہیں کیا، سو ہاؤ کین دیٹ بی کمپنسیشن؟ وہ ایران لے گا، وہ بتا ٹیکس ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو کیا پہلے کبھی انہوں نے اپنی طرف سے کمپنسیشن دی ہے کسی کو؟ دیکھیں میں حماد صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں یہ ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا، اور خوفناک جنگ ہوتی ہے جس طرح یہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد بڑی امپاسبل قسم کی اور ان ریئلسٹک ڈیمانڈز بھی رکھی جاتی ہیں، بٹ جب فریکوینٹلی ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ڈپلومیسی اپنا اثر دکھاتی ہے، تو پھر آپ اپنا اس کو بتدریج کم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ایران ریپریشنز کا مطالبہ کر رہا ہے
اور کل کو کسی بات پہ اگری کرتے ہو, کہتے ہیں اچھا ایران سے پابندیاں ہٹا لیں, وہ جس سے مرضی کاروبار کرے, اور ایران کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں, چاہے 500 بلین ہے میرا خیال ہے, 600 بلین ڈالر ہے, کہ وہ فروزن اکاؤنٹس اس کو مل جائیں گے تو وہی وار ریپریشنز ہو جائیں گی, پھر امریکہ کو تب بھی دینا نہیں پڑے گا. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. کیوں اپنا مریم؟ جی, سو آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ. بیسیکلی اس کو نا ہم نیگوسیشنز میں کمپیلنس اسٹریٹجی کہتے ہیں. تو ایران جو ہے ہرمز کو کمپیلنس اسٹریٹجی کے طور پر یوز کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل نیویگیشن کے جو واٹر اس کے اوپر وہ کوئی ٹریڈ ٹیرف یا ٹیکسز عائد کرے اور وہ محصولات لے, اور وہ محصولات لے کے وہ اپنے کافرز اور ٹریجرز میں ڈالے, اور ایز یو سیڈ کہ وہ لوگ, وہ ممالک جو ہے وہ فورسڈ فیل کریں وہ محصولات دینے کے لیے جنہوں نے جنگ نہیں کی. اور اس کا ظاہر ہے ڈائریکٹلی یو ایس اور اسرائیل کے اوپر تو کوئی امپیکٹ آئے گا نہیں, لیکن نیچرلی یو ایس کے اوپر اس وقت جو ہے بہت پریشر ہے ان کے الائز کا, جو اس وقت بہت افیکٹڈ ہیں اس کانفلکٹ سے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں آپ نے کہا کہ کیا یہ جنگ دوبارہ ریزیوم ہوگی یا نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ چاہے امریکہ جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر نیول بلاکیڈ کا بھی دھمکی دے رہا ہے, لیکن ایٹ دی ادر ہینڈ انہی ٹویٹس میں اور انہی بیانات میں جو کہ ان کے پریزیڈنٹ کے آفس سے آئے ہیں, یو ایس پریزیڈنٹ کے, انہوں نے کہا کہ جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے, لیکن ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کی رول بیک ہے, جو کہ اس کو پرولیفریشن کی بالکل اجازت نہیں دیں گے. اب میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ پرولیفریشن کے اوپر تو ایران نے پچھلے والے نیگوسیشن کے جو پروسیسز تھے اس میں بھی ایگری کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا پرولیفریشن کا جو لیول ہے وہ کم کرے گا. نیوکلیئر آرسینلز تو ویسے ہی ان کے جو امام صاحب ہے ان کا فتویٰ ہے کہ وہ نہیں اس کو رکھنا چاہتے, اس کو ایلیگل تصور کرتے ہیں. تو پھر پوائنٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی انٹرنل ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے پیس سیونگ چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام کا جو پوائنٹ ہے اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک وہ استعمال کر رہے ہیں. ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی مڈل گراؤنڈ کے اوپر آ کر اگری کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے ایران از نیور گوئنگ ٹو اگری. میں بھی ختم کر دیتا ہوں, مڈل گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں. پتافی صاحب ایسا کرتے ہیں کہ مثلا فرض کریں, میں زیوم کر رہا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ میں ایران ہوں, ٹھیک ہے, اب ہائپوتھیٹیکل ایک وار گیمنگ ہو رہی ہے نا یہ, تو میں نے زیوم کیا کہ میں ایران ہوں, آپ واشنگٹن ہیں. اب آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ واشنگٹن صاحب, ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا سارا یورینیم پاکستان کو دے دیتا ہوں, آپ بتائیں, آپ کی تسلی ہوگی, اب آپ کیا کریں گے یہ مجھے بتائیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے نا اس کو پاکستان کو نہ دے, آپ اٹھا کے یا تو مجھے دے دیں, یا پھر IAEA کو دے دیں, یا پھر اسرائیل کو دے دیں. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. میرا مطلب ہے کہ چٹ بھی یہ اور پٹ بھی وہ, اور نہیں, آپ بغیر مرے ہوئے جنت میں تو نہیں جا سکتے واشنگٹن صاحب, آپ کو مرنا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے. اچھا, آپ کی اجازت ہو تو میں 2 چیزوں کے اوپر بسم اللہ. ایک تو حماد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کبھی کسی کو کمپنسیٹ کیا ہے, تو ہاں جی, دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے 2 صورتوں میں بہت بڑی کمپنسیشن دی. میں جاپان کو بھی ایک اس نے ایک مارشل پلان تھا جی, اور ایک جاپان کی ریکنسٹرکشن تھی. اس کے اندر یہ کرتا ہے امریکہ کہ اپنے ڈائریکٹ جیب سے نہیں دیتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اتنے بڑے بینکس لگے ہوئے ہیں, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ان سے کہتا ہے کہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دو, اور وہ پیسے جا کے ان کو مل جاتے ہیں اور ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کا پلان بھی بیسیکلی یہی تھا کہ ایک دفعہ رجیم چینج ہو گئی تو ہم جا کے وہاں پہ بالکل ریکنسٹرکشن کر دیں گے اور پورے کا پورا وہ کریں گے. انہوں نے افغانستان جیسے ملک میں بھی 2 سے زیادہ ٹریلین ڈالرز کو بہایا ہے, تو یہ بات تو طے ہے کہ پیسے یہ استعمال کرتے بھی ہیں اور اس کو لگاتے بھی ہیں. لیکن جو آپ نے کہا نا وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ انٹرنیشنل واٹر سے یہ یاد رکھیے گا کہ 2 آسپیکٹس ہیں. یہ جو آبنائے ہرمز ہے, اس کی ایک سائڈ پہ ایران ہے, دوسری سائڈ پہ عمان ہے.